یقین کر کے تیرے کن پر مولا بڑی حسرتیں پال رکھی ہیں۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پہ وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اگر رب دے تو چھین نہیں سکتا، اگر وہ چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ چن لے مجھے بھی اپنے سجدے کرنے والوں میں، اے اللہ کب تک بھاگتا رہوں گا تجھ سے تیری ہی دنیا میں۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترسے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ جو تھا اچھا تھا الحمدللہ، جو ہے بہتر ہے ماشاءاللہ، جو ملے گا بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ میرے اللہ نے یہ کہہ کر بڑی تسلی دی ہے کہ وہ لوگ تیرے قابل ہی نہ تھے جن کو تم سے دور کیا میں نے۔ جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ سوتے میں دیکھتے ہیں، بلکہ وہ ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ بدترین شخص وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرے۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں۔ تجربے میں آیا ہے کہ جتنے مخلص آپ ہوں گے اتنے ہی گھٹیا لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا۔ اپنے سے اچھے کو تلاش کر، اپنے جیسے کے ساتھ تو عمر ضائع کرے گا۔ وہ دن کبھی نہ دکھانا میرے اللہ مجھے کہ اپنے آپ پر غرور ہو جائے مجھے۔ رکھنا اس طرح سب کے دلوں میں کہ ہر کوئی دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ سہنے والے کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والے کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ جھوٹ اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات کسی کی نہیں ہوتی۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پر رکھنا ہے اور کسے اسوات بنانا ہے۔ پتہ نہیں کیسے پرکھتا ہے میرا خدا، امتحان بھی مشکل لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ رونے کے لیے ضروری نہیں آنکھوں کا نم ہونا، اکثر دل رویا کرتا ہے شام ہونے کے بعد۔ تم حق کی بات کہنے سے مت ڈرو کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ عورت اگر ناقص العقل ہوتی تو اس کی گود پہلی درسگاہ نہ ہوتی۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔